کہ قیامت کی نشانیوں کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں. ایک علامات صغریٰ ہے، چھوٹی نشانیاں، وہ علامات جو نصوص شرعیہ سے ثابت ہوں، جن کا ظہور اور تسلسل ان بڑی 10 علامات تک جاری رہے گا جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی. دوسری قسم ہے علامات کبریٰ. یہ قیامت کی وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور اور مکمل ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. ہم نے یہ بات بھی بالکل آخر میں بیان کی تھی کہ علماء امت نے علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کی یہ جو تقسیم کی ہے، اس کی ایک ترتیب یہ بھی بیان کی ہے کہ علامات صغریٰ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ بھی 2 طرح کی ہیں. ایسی نشانیاں، ایسی علامات جو واقع ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، اور ایسی علامات جن کا ظہور ابھی تک نہیں ہو سکا. اس لیے ہم اسی ترتیب کے ساتھ قیامت کی پہلے چھوٹی نشانیوں کو بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد بڑی نشانیوں کو بیان کریں گے. علامات صغریٰ جو چھوٹی نشانیاں ہیں، ان کا پہلا فیز یہ ہے کہ کچھ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. پہلے ان کی ہم ترتیب بیان کریں گے اور آج انہی علامات میں سے پہلی علامت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. قیامت کی وہ نشانیاں جو آج سے پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى. میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں. کون سی دونوں انگلیاں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو ملایا، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی. شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے آئے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 6504 اور صحیح مسلم کی ہے 2951، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر 1045 کے تحت نقل کیا. سیدنا ابو جبیر بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بعثت فی نسم الساعہ، مجھے تو آغاز قیامت میں بھیجا گیا۔ نسیم اور نسم دن کے شروع میں کس طرح کی خوبصورت یہ ہوائیں ہوتی ہیں، تو قیامت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا۔ یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 5143، جبکہ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بعثت انا والساعہ جمیعا، میں اور قیامت اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔ ان کادت لتسبقنی، اور قریب تھا کہ قیامت مجھ سے سبقت لے جاتی۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے وقت پہلی نشانی جو امت کو سمجھائی ہے کہ آخری پیغمبر کا آ جانا، سید الرسل خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی قیامت اس کے بعد بہت قریب ہے۔ اور اس قدر قربت کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اکٹھے ہی بھیجے گئے ہیں، اور قریب تھا کہ قیامت مجھ سے سبقت ہی لے جاتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کی پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ آخری الزمان پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اور قیامت کو اکٹھا بھیجنے کی بات کر دی۔ ان تین احادیث کی روشنی میں جہاں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، اس سے قیامت اور قرب قیامت کا احساس دلایا گیا ہے، وہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی کہ قیامت قریب ہے۔ کہنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیسی قریب ہے، 14 صدیاں بیت گئی، اس کے باوجود قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا حتمی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مزید کتنے 100 یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال ابھی درکار ہیں قیامت واقع ہونے میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے تو مہدی کا ظہور ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت ابھی کافی دور ہے۔ لیکن قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ قیامت تو بہت قریب ہے۔ ایسے شبہات، ایسے اشکالات ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہی وارد ہوتے ہیں
جو اللہ ذو الجلال کی باتوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، جو قرآن و حدیث کا انکار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرنے میں جرأت کرتے ہیں۔ اس طرح کی شبہات کا جواب اس سے پہلے مفسرین دے چکے ہیں۔ ان جوابات میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جس طرح میری آمد اور قیامت یہ اکٹھے آئے ہیں، اس قریب اور بعید کو کس مفہوم میں سمجھنا چاہیے؟ قرب اور بعد، قریبی اور دوری، جہاں یہ دونوں لفظ نزدیک اور دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا استعمال یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے، اس کے وقوع اور عدم وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کافر بھی اس وقت قیامت کے متعلق جو اپنی رائے زنی کرتے تھے کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، تو قیامت قریب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت واقعتاً آنے والی ہے اور یہ یقینی بات ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کافر اس بات کا انکار کرتے تھے، جس انکار کی حقیقت کو قرآن اور حدیث نے کھولا کہ نہیں، تم تو سمجھتے ہو قیامت آنی ہی نہیں، قیامت آئے گی، یہ واقع ہوگی، یہ ایک یقینی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل ما آت فہو قریب وواقع لا محالہ، جو چیز آنے والی ہو اسے قریب ہی کہا جاتا ہے، لہذا اس کا وقوع جو ہے وہ لا محالہ ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جس کا وقوع یقینی ہو، جس کا واقع ہونا حقیقی ہو، اسے قریب ہی کہا جاتا ہے۔